فاروق سٹوریز کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن۔ میرے نکاح کی رات تھی، ایک انچاہا نکاح۔ مولوی صاحب آنے والے تھے، ایسے میں ہر طرف گہما گہمی تھی، کہیں گہرا سکون بھی تھا جہاں وہ کھڑا تھا، جہاں میں کھڑی تھی۔ وقت کا کام تھا گزر جانا، تو وہ دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ اس کے گزر جانے سے کس کس پر کیا کیا قیامت گزرے گی۔ ہماری 7 سالہ محبت اس قابل تھی کہ کوئی اس کی پرواہ کرتا۔ میں اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جو آج میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سفید شلوار کرتے میں وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور اس جوڑے کے رنگ میں پتہ نہیں وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا یا برا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ پلک جھپکتے ہی وہ اوجھل ہو جائے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی جھکی نظریں دیکھیں تو وہ کتنا شکست خورا لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں اس کے ہاتھ پر بندھی کالی ڈوری پر اٹک گئی جسے میں نے کبھی اس کے ہاتھ پر باندھا تھا۔ وہی ہاتھ جس کو پکڑ کر میں گھنٹوں چلا کرتی تھی۔ سفید جوڑے اور لال چنری اوڑے میں اس شخص کی مہک محسوس کر سکتی تھی جو میرا ہوتا ہوئے بھی میرا کچھ نہیں رہا تھا۔ کل کی بات تھی جب وہ میرے لیے یہ جوڑا لیے میرے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ مائیوں کے پیلے جوڑے میں کرسی پر کمر ٹکائے اور خاموشی کی کفل سجائے آنکھیں موندے شاید میں اس اداس غزل لگی تھی۔ وہ عین میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے قدموں کی چاپ خف تھی، مجھے اس کے جسم میں مہکتی خوشبو کی پہچان تھی۔ خاموش کمرے میں آواز گونجی تو میرا دل تھم سا گیا۔ یہ شادی مت کرو، مگر میرے بھولنے کی سکت کھو گئی تھی۔ میری خاموشی پر اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے بات جاری کی، یہ شادی مت کرو۔ اگر میں کہوں تو تم نہیں مانو گی، لیکن ایک بات تو مان سکتی ہو۔ کیا میرے بند آنکھیں کھولنے سے انکاری تھی؟ مجھے لگا میں آنکھیں کھولوں گی تو وہ غائب ہو جائے گا، اور مزید آنکھیں بند کروں گی تو میں پتھر کی ہو جاؤں گی۔ لیکن میں پتھر کی نہ ہو سکی، اور میں نے یہ جوڑا ہمارے نکاح کے لیے خریدا تھا۔ یہ ہمارے نکاح پر نہ صحیح تم اپنے نکاح پر پہن لو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں لیکن وہ غائب نہ ہوا۔ میری گود میں رکھا اس کا سر مجھے گونگا کر گیا۔ انکار مت کرنا، میری ہچکیوں کے ساتھ اس کی بوجھل آواز نکلی۔ وہ یکدم اٹھا اور جانے لگا۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں نے کہا۔ میں تم سے کہوں کہ رک جاؤ، کیا تم رک جاؤ گی؟ نہ جانے وہ مجھے بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو ابا مرنے والے ہیں، میں ان کا کر کے ان کو وقت سے پہلے مار نہیں سکتی ہوں، اور میں ہر لمحہ مر رہا ہوں۔ تم نہ رہی تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ تم چاہتے ہو میں مر جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مرتا ہوا دیکھو۔ میری محبت کا جشن نہ منا سکی تو کیا ہوا، میری موت کا سوگ تو منا سکتی ہو۔ میں نے نکاح میں ضرور آنا۔ وہ لمحہ بھر چپ رہا، پر چل پڑا، اور نتیجن اس کا جوڑا پہنے کسی اور کی دلہن بنی پڑی تھی۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے تو آنکھیں جھکی رہیں، بس اتنا کہہ سکی کہ قبول ہے۔ اچانک سیاہ ڈوری اس شخص کے قدموں کے پاس آ گری۔ ایک ننھا سا موتی اس شخص کے قدموں کو چوم گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا قبول ہے، اور پل بھر میں ہی وہ پورے قد سے وہ شخص زمین بوس ہو گیا۔ میں لمحہ لمحہ مر رہا ہوں، اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، اور تم دیکھنا میں مر جاؤں گا۔ اتنے آسانی سے کوئی نہیں مرتا۔ میرے اپنے لفظ مجھے گھائل کر گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور کسی نے کہا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔
کاش میں اسے بتا سکتی کہ اس کو میری محبت نگل گئی، میرا ہونا اسے کھا گیا، محبت نہ مری، میرا محبوب مر گیا۔ گویا ہجر کا موسم آن ٹھہرا، لمحہ لمحہ میں بھی مرنے لگی، لیکن میں اتنی آسانی سے نہیں مری جتنی آسانی سے وہ مر گیا۔ دوستو، کیسی لگی آج کی چھوٹی سی سٹوری؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔